گئی ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ بہت اہم ہے یہ۔ دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس 8 صورتوں کے مجموعے میں 4 تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا۔ توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے، صرف اسی کی اطاعت ہو، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی پھر معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ تم ان اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین۔ پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں۔ اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے۔ لہذا سورہ حمیم سجدہ میں 6 جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں، ملے، جڑے، جمع ہو، طاقت بنے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے۔ یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورى کا۔ تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان 4 صورتوں مکمل ہو گئی۔ اب 2 صورتوں میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاثیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا۔ ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور۔ حاکم تو اللہ ہے صرف، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک، سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں یہ سارے مضامین ہم پڑھیں۔ لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا، جو چاہوں کروں، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی۔ یہی دعویٰ فرعون کا تھا، یہی نمرود کا تھا۔ اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے، حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی آپ کی، نفس زور لگا رہا ہے، آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا۔ کیا معنی ہوئے؟ کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس۔ چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی، ہاں خواہش نفس، بھوک لگی ہے کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، صرف جان بچانے کے لیے حرام شے بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی، ورنہ نہیں، عام حالات میں نہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں۔ معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ درہم و دینار ہے۔ نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا، لیکن وہ ہے عبد الدینار، اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاثیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت، اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار، ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن یہ کہ اس ساری سائنسدانیت جو ہے اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے۔ گویا کہ
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی، چھان لی، پھٹک لی، پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے مہر علی علم، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے، اور لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں۔ وختم، دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے، وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے دل پر، اس کی سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے، میٹر ہی میٹر ہے، بس میٹر ہی کی صفات ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں، اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے، اسی سے کچھ چیز بدل گئی، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں، اس سے کائنات خود بخود چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں، آپ ہی بنی تھی، کوئی بنانے والا نہیں، اور چلتی رہے گی، اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا، اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی۔ یہ ہے میٹیریلزم، اس کی بہت سے پھر سمجھیے شیڈز ہیں، امپیریسزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش، زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں، کوئی ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو۔ وما لهم بذلک من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے۔ انہم الا یظنون، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات، الا ہزوا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا، اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو، اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے۔ آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو، شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے۔ بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے، شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جو ہماری قوم جو جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے،
عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے۔ چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں۔ آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں۔ اتحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک